اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسمس منانا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کی کوئی اہمیت ہے کہ ہم اس کو ضرور منائیں؟ پہلی بات تو کرسمس 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائشی نہیں ہے، کیونکہ وہ جس وقت پیدا ہوئے تھے سورہ مریم کی آیت ہے کہ اس وقت کھجوریں جو تھی وہ پک چکی ہوئی تھیں، اور کھجوریں گرمیوں میں ہی پکتی ہیں، تو لہٰذا وہ گرمی کا موسم تھا۔ دوسری بات کہ کیا ہمارے دین میں جبر ہے؟ کیا ہمارے دین میں فورسفلی کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم دین کی باتوں کی طرف آؤ، یا فورسفلی کسی کو پکڑ کے کسی مشرک کو یا کفر کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ تم ہماری نمازیں پڑھو، روزہ رکھو؟ تو پھر ہمیں کیوں فورس کیا جاتا ہے کہ ہم دین کی بجائے دوسری مشرکانہ جو رسومات ہیں ان کے اندر حصہ لیں؟ کیوں بچوں کو فورس کیا جاتا ہے اسکول کے اندر کہ ہیلوئین منائیں یا کرسمس منائیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تک ہم سب کو مانتے ہیں، سب کو ویسی عزت دیتے ہیں، کیونکہ وہ سب نبی تھے، پروفٹ تھے، رسول تھے، تو ہمیں ان کے خلاف تو کوئی بات ہم کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل ایسی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ یہودی جب 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ تو وہ ہمارے نبی تھے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگلے سال اس کا 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے بہت پیارے پیغمبر نبی تھے، ہم لوگ تو ان کے خلاف کوئی بات کر بھی نہیں سکتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو معاذ اللہ کا بیٹا سمجھنے لگ جائیں، اور اس کی پتہ ایسے لگتا ہے کہ ہم اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں جب آپ اس قسم کی مشرکانہ جو رسومات ہیں ان کے اندر جب آپ ویسے ہی کردار ادا کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کا مطلب اس بات کو ایگری کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بالوں کی سفیدی دیکھ کے فرمایا کہ ان کو رنگ ڈالو، یہود کی مشابہت مت کرو۔ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری حدیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مونچھیں رکھتے تھے تو مونچھیں کترواؤ، وہ داڑھی کو اپنی جو ہے کاٹ دیتے ہیں تم داڑھی کو بڑھاؤ۔ اسی طریقے سے وہ خاص لباس جو نمایاں کرتے ہیں کہ یہ ان کی رسومات کا یا ان کی پہننے اوڑھنے کا طریقہ ہے، جیسے جاپنیز پہنتے ہیں، اس طرح کے جو خاص لباس ہوتے ہیں وہ مت پہنو، نہیں تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو ان چیزوں کو جب منع کر دیا گیا، یہ تو بڑی معمولی باتیں ہیں، تو پھر شرک والی باتیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح وہ کھانا کھاتے ہوئے بات نہیں کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بات چیت کیا کرو، تمہاری مونچھیں اتنی کٹی ہوئی ہونی چاہیے کہ تمہارے ہونٹ نظر آنے چاہیے۔ تو اگر ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے منع کر دیا گیا ہے کہ یہ ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنی ہے، تو پھر ہم اتنی بڑی رسومات میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ پھر ہم معاذ اللہ اس چیز کو کیسے مان سکتے ہیں کہ کرسمس مناتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ آپ کی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی وہ یقین نہیں ہے، ہماری نیت نہیں، نیت کی بات نہیں، آپ اسی دن کے اوپر کر رہے ہیں تو پھر نیت اپنے آپ ہی شامل ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ ایک دن بعد کر لیں، 2 دن بعد آپ اپنے گھر میں کوئی دعوت رکھ لیں، لیکن خاص اسی دن ایسی چیزوں کو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، بالکل ہم رسپیکٹ کرتے ہیں سارے دین کی، سارے جتنے بھی ریلیجن ہیں ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر یہاں ہمارا تعلق ہے، وہاں ہمیں اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ ہم اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو تو بالکل بھی شامل ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی شرک کریں۔ پھر جس طریقے سے ہم ہیں، کیا کبھی وہ لوگ ہمارے طریقے پہ آئے؟ کیا کبھی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے قربانی کی؟ کیا کبھی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے روزے رکھے، نماز پڑھی، جمعہ پڑھا؟ نہیں۔ تو جب وہ ہمارے دین کو ہی نہیں مانتے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے، تو ہم کیسے ان کی رسومات میں شرکت کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے رب کے ساتھ جھوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرے گا، شرک کی معافی نہیں ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو کرنے سے گریز کریں اور اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی ان باتوں سے دور رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔